اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فصل حروف التنبیہ ثلاثۃ علی و اما و ہا الی آخرہا۔ ہماری بحث حروف تنبیہ میں ہے۔ آج سے شروع کریں گے حروف تنبیہ سے۔ تو حروف تنبیہ کا مطلب ہوتے ہیں وہ حروف جس سے مخاطب کو انتباہ کیا جائے۔ مثلا کوئی متکلم بات کر رہا ہو اور مخاطب سن رہا ہوتا ہے اور درمیان میں مخاطب کا ذہن کسی اور چیز کی طرف چلے جاتے ہیں، تو متکلم اس کو انتباہ کرنے کے لیے چند حروف سے مدد لیتے ہیں، اس کو حروف تنبیہ کہا جاتا ہے۔ یا مثلا کبھی منتبہ ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، لیکن کسی خاص مطلب کی طرف اس کے اہمیت کی وجہ سے اشارہ کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی حرف تنبیہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حروف تنبیہ کے بہت سارے فوائد ہیں اور کبھی کبھار انتباہ خاص بالحکم کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ تو فرماتے ہیں حروف تنبیہ یہاں پر 3 ہیں۔ ان میں سے پہلا الا ہے، دوسرا اما ہے، تیسرا ہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ الا اور اما جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جہاں تک ہا کا تعلق ہے یہ جملے پر بھی داخل ہوتے ہیں، اور چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو یا جو ہے جملہ فعلیہ ہو، لیکن وہ جملے کی بات کر رہے ہیں جملہ اسمیہ کے حوالے سے اور جملہ فعلیہ کے حوالے سے، اور اسماء اشارہ وغیرہ پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ فصل حروف التنبیہ، حروف تنبیہ کے حوالے سے ہیں۔ ثلاثۃ، یہ کل 3 ہے۔ الا ہے 1، و اما ہے 2، و ہا ہے 3۔ وضعت، یہ حروف تنبیہ تینوں کو وضع کیا گیا ہے لتنبیہ المخاطب، مخاطب کو انتباہ کرنے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے، متوجہ کرانے کے لیے، لئلا یفوتہ، تاکہ مخاطب سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، شیء من الحکم، حکم میں سے کوئی بھی چیز اس سے فوت نہ ہو جائے، کما حقہ، جو حکم ہوتا ہے اسی کو مخاطب تک پہنچنے کے لیے، مخاطب تک وصول کے لیے یہ احرف تنبیہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں فعلا و اما، یہ الا اور اما لا تدخلان الا علی الجملۃ الاسمیہ، علی الجملہ، یہاں فرماتے ہیں جملے پہ داخل ہوتا ہے یہ الا اور اما، یہ 2 حرف تنبیہ۔ اب یہ جملہ چاہے اسمیتاً کانت او فعلیتاً، یہ فعلیتاً بعد میں آ رہے ہیں ایک سطر کے بعد، چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو، نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ مفسد ہیں۔ چونکہ یہ منافق لوگ، یہ جو بے دین لوگ جو ہے اصلاح کے نام پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں یہ جو اصلاح کا پرچم اٹھا کر فساد پھیلانے والے ہیں، تو ان کی طرف انتباہ کرنے کے لیے ظاہراً یہ مصلح نظر آتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے ہاں حرف تنبیہ استعمال کر رہے ہیں، مخاطب کو آگاہ ہو جاؤ، یہ جو اصلاح کے پرچم تمہارے ہاتھوں میں لے کر تبلیغ کرنے کے نام پر آئے ہوئے ہیں، یہ لوگ مفسد ہیں، تو یہ تنبیہ کر رہا ہے، یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے۔ اسی طرح ہوا کقولہ، کقول الشاعر، شاعر کا قول ہے، یعنی ابو الفتح الحزلی ایک شاعر ہے، اس کا شعر یہاں پر بیان کرتے ہیں، جس میں اما جو ہے حروف تنبیہ پر داخل ہونے کی مثال بیان کر رہا ہے۔ پہلے جو بیان کیا آیت کریمہ، اس میں اشارہ تھا کہ اس میں شاید مثال تھا الا کا حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کی مثال، اب یہ اما کا جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے۔
اما والذی ابکا واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر، آگاہ ہو جاؤ وہ شخص اس چیز سے جو تمہیں رلاتا ہے، تمہیں ہنساتا ہے، جو تمہیں موت دیتا ہے اور تمہیں حیات دیتے ہیں، اور جس کا حکم واقعی اور حقیقی حکم ہے۔ تو اب یہاں پر اما جو ہے واو قسم پر آیا ہے اور یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے۔ الذی موصول صلہ سے مل کر جو ہے جملہ اسمیہ بنا ہے، مفعول بہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال۔ اور اس کے بعد فرماتے او فعلیتن، یا جملہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، الا اور اما۔ جملے فعلیہ پر داخل ہونے والی مثال الا کے لیے، الا لا تفعل، خبردار ایسا نہ کر، ایسا کام نہ کرے، آگاہ کر رہے ہیں۔ تو یہ لا تفعل جملے فعلیہ پر عمل کر رہا ہے اور جملہ مہملہ ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں جملہ فعلیہ پر داخل ہوا ہے، اسی طرح وَأَمَا لَا تَضْرِبْ، آگاہ ہو جاؤ، خبردار نہ مارنا، نہ مار، یعنی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں یہ جملہ فعلیہ پر داخل ہونے کی مثال ہے اما کے لیے۔ الثالث ہا، اور تیسرا حروف تنبیہ میں سے ہا ہے۔ تدخل علی الجملۃ، یہ جملہ پر داخل ہوتے ہیں، نحو ہا زید قائم، جملے پر داخل ہو، جملہ اسمیہ پر۔ والمفرد، اور مفرد پر بھی داخل ہوتے ہیں، جیسے اس میں اشارہ وہذا وہؤلائی، ہاذا جو ہے اس میں اشارہ پر داخل ہونے کی مثال ہے، وہؤلائی اس میں اشارہ پر داخل ہونے کی مثال ہے۔ فصل حروف النداء، حروف ندا کے حوالے سے بھی ایک فصل ہے۔ حروف النداء خمسۃ، حروف ندا 5 ہے، یا 1، و ایا 2، و حیا 3، و ای 4، و الحمزۃ المفتوحۃ للقریب، اور حمزہ مفتوحہ ہے جو کہ قریب کے لیے اشارہ کرنا ہو اس کے لیے آتے ہیں، ندا کرنا ہو، بلانا ہو۔ و ایا و حیا للبعید، ایا اور حیا حروف ندا میں سے دور کے لیے اشارہ کرنا ہو اس کے لیے آتے ہیں۔ و یا لہما، اور یا جو ہے یا حروف ندا میں سے قریب و بعید دونوں کے لیے ہے۔ وللمتوسط، اور متوسط کے لیے بھی ہے، یا متوسط کے لیے بھی، قریب و بعید کے لیے بھی۔ وقد مرت احکامها، ان کے احکام گزر چکے ہیں، یعنی منصوبات میں سے تھے اور یہ اپنے ماوات کو نصب دیتے ہیں۔ فصل حروف الایجابی، حروف ایجاب کے حوالے سے بھی ایک فصل ہے۔ فرماتے ہیں ستۃ، حروف ایجاب 6 ہیں۔ نعم 1، بلا 2، ای 3، اجل 4، جیر 5، و انا 6، یہ 6 حروف ایجاب ہے۔ اس کے جو استعمالات ہیں، نیما کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، بلا کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، ای اور اجل اور جیر اور انا کو کہاں پر استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، یہ عبارت میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، اس کو ہم جلدی بیان کریں گے، مسئلہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حروف ایجاب وہ حروف جو جواب کے لیے دیا جاتا ہے، کسی کے کلام کے حوالے سے یا کسی کے سوال کے بارے میں یا کسی کے استفہامات کے حوالے سے جو سوال کرتا ہے تو اس کو جواب دینے کے لیے جو حروف استعمال کرتے ہیں اس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اما نعمہ، اما نعم، جہاں تک نعم کا تعلق ہے، نعم کب کہنا ہے عربی میں، آپ نعم کا لفظ کب استعمال کریں گے؟ فرماتے ہیں فَلِتَقْرِيرِ کلام السابق، کلام سابق کو پختہ کرنے کے لیے، مثبتاً کان او منفیاً، چاہے کلام سابق مثبت ہو یا منفی ہو۔ مثلا ایک آدمی نے آپ کے سامنے آیا اور زید کے بارے میں باتیں کرتے گئے، کبھی منفی کبھی مثبت، آپ نے کہا نعم نعم نعم، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو باتیں اس نے مثبت میں کی ہے وہ بھی صحیح ہے، پختہ کیا آپ نے، جو کلام اس نے منفی کی ہے اس کی بھی آپ نے تائید کی ہے، یعنی بعبارت دیگر غیبت ہو یا اس کی تعریف ہو، دونوں کی آپ نے پختگی کرنا ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں نعم، اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثبت منفی دونوں کلاموں کو پختہ کرنا ہو تو وہاں پر اس کلام سابق کے لیے نام کہا جاتا ہے۔ مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے، آپ نے کہا نام، زید لیس بقائم، آپ نے کہا نام، یعنی اس کا مطلب زید واقعاً کھڑا نہیں ہے، زید کھڑے ہونے والا ہے، تو اس طرح آپ نے تائید کرنا ہے۔ یہ ایک نام کے حوالے سے تھا، ختم ہوا۔
و بلا، اور اسی طرح حروف ایجاب میں سے ایک بلا ہے، تختص بایجاب نفی بعد الاستفہام، یہ ایک استفہام کے بعد نفی کے جواب میں وارد ہوتا ہے، کلام نفی بعد استفہام، جیسے کقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار پالنے والا نہیں ہوں؟ تو یہ اس کے جواب میں قالو، انہوں نے کہا بلا، واقعاً آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ تو یعنی یہاں پر ایجاب نفی بعد الاستفہام وارد ہونے کی مثال ہے۔ وَخَبَرًا كَمَا يُقَال، اور اسی طرح خبر کی صورت میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے لم یقم زید، کسی کے بارے میں خبر دینا ہو تب بھی وہاں پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے لم یقم زید، زید نہیں کھڑا، آپ نے سوال کیا تو جواب دیتے ہیں قلت بلا، نعم وہ کھڑے نہیں ہیں، تو آپ کہیں گے بلا۔ لم یقم زید، کیا زید کھڑا نہیں ہے؟ زید کھڑا نہیں ہے، تو آپ جواب میں کہتے ہیں بلا، یعنی کھڑا نہیں ہے۔ اے قد قام، یعنی آپ نے اس کے جواب میں کہا قلت بلا ای قد قام، و ای للاثبات، یہاں سے آگے تیسرا جو حرف ہے وہ ای، اس کے بارے میں ذکر کر رہا ہے۔ یہ قلت بلا سے بات ختم ہو گئی ہے۔ ای قد قام، اور اسی طرح ای ہے جو کبھی یعنی جو ہے کیوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی آپ کو کہتے ہیں لم یقم زید، زید کھڑا نہیں ہوا، تو آپ نے جواب میں کہا بلا ای قد قام، یعنی تحقیق وہ کھڑا ہونے والے ہیں، تو اس کے جواب میں جو ہے بلا کے بعد جو استعمال کرتے ہیں وہ ای ہے۔ ای و ای ہے للاثبات بعد الاستفہام، استفہام کے بعد کسی کو اثبات کرنا ہو۔ وَيَلْزَمُهَا حل، اس کے لیے حل کا ہونا لازم ہے، کما اذا قیل لک، جیسے کہ کوئی قیل کہا جاتا ہے، آپ سے سوال کرتا ہے حل کان کذا، کیا وہ اس طرح تھا؟ قلت، میں نے اس کے جواب میں کہا ای واللہ، اے واقعاً ایسا ہی تھا، کیا کوئی کام اسی طرح ہو رہا تھا؟ تو آپ کہہ رہے ہیں مثلا کوئی ٹھیکدار ہے تو کہتے ہیں بھائی اس کا کام کیا ایسا ہو رہا تھا، یعنی اچھا ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا ای واللہ، یعنی اسی طرح ہو رہا تھا، اچھا ہو رہا تھا، یعنی تو اس طریقے سے۔ اجل، چوتھا جو ہے اجل ہے حروف ایجاب میں سے، اجل ہے، وجیر ہے پانچواں، و انا ہے چھٹا، یہ تین حروف ایجاب لتصدیق الخبر، کسی خبر کو تصدیق کرنا ہو اس کے لیے آتے ہیں۔ فَإِذَا قِيلَ، مثلا آپ کے لیے کہا جائے جاء زید، زید آیا، کسی نے کہا زید آ گیا، تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں قلت اجل و جیر و انا، اے اصدقک فی ھذا الخبر، یعنی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں اس کے آنے کی جو خبر ہے اس کے بارے میں۔ تو اجل جیر انا جو ہے کسی خبر کے تصدیق کے لیے وارد ہوتے ہیں۔ یہاں تک تھا حروف ایجاب کے حوالے سے۔ آگے فرماتے فصل حروف الزیادہ، اب یہاں سے ایک اور فصل شروع ہو رہی ہے، اس فصل کا نام ہے حروف زیادہ۔ یعنی حروف زیادہ سے کیا مطلب ہے؟ حروف زیادہ سے مطلب وہ حروف ہے جس کا کلام میں کوئی دخل نہیں ہے، چاہے آپ اس کو کلام میں رکھے تب بھی وہی معنی دے گا، چاہے آپ اس کو گیٹ آؤٹ کر لے، ختم کر لے، باہر نکال کر پھینک دے، اس کو ختم کرے کلام سے تب بھی وہی معنی رہے گا، یعنی اس میں کوئی خلل نہیں آئے گا، کلام کا جو ترجمہ ہے، جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہی کہ وہی رہے گا، اس کے ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ اس کو کہتے ہیں کلام زائد، حرف زائد، اسی لیے کہتے ہیں کلام زائد، حرف زائد۔ کلام زائد کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، کرے نہ کرے اپنی مرضی ہے، اسی طرح حرف زائد اس کے آنے اور نہ آنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ کل فرماتے ہیں سبعۃ، یہ جو حروف زیادہ ہے وہ 7 ہے، ان ہے و ان ہے 2، ما و لا ہے 4، و من و با ہے 6، و لام ہے 7۔ یہ 7 حروف ہیں، اور اس کے جو استعمالات ہیں اور اس کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پر تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ فصل حروف الزیادہ، ہماری بحث حروف زیادہ میں ہے، سبعۃ، اور یہ کل 7 ہے۔ ان ہے 1، و ان ہے 2، و ما ہے 3، و لا ہے 4، و من ہے 6،
والبا ہے والبا ہے 6 و من 5 ہے نہیں، واللام 7، یہ کل 7 حروف ہے۔ فَإِن تُزَادُوا مَعَ مَاءٍ نَافِیَہ، ان زائد ہو کر آتا ہے ماء نافیہ کے ساتھ، نحو جیسے کہ ما ان زید قائم، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اب یہاں پر آپ ان کو چھوڑ دیں، ما زید قائم، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے، نفی کر رہے ہیں زید کے قیام سے، تو ان کو رکھے تب بھی وہی معنی دے رہے ہیں، زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے، ان کو نہ رکھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اسی طرح وَمَعَ مَاءِ الْمَصْدَرِیَّہ، ماء مصدریہ کے ساتھ بھی جو ہے ان زائد ہو کر آتا ہے، جس طرح ماء نافیہ کے ساتھ ان زائد ہوتا تھا، اسی طرح ماء مصدریہ کے ساتھ بھی ان زائد ہو کر آتا ہے، چونکہ ہمارے پاس ماء کے کل تقریباً 11 اقسام ہے نحو کے اندر، اگر کل تقسیم کیا جائے تو یہاں پر ماء نافیہ کے ساتھ بھی ان زائد ہو کر آتا ہے، پہلی مثال جو ہم نے بیان کیا۔ دوسری مثال ماء مصدریہ کے ساتھ بھی ان جو ہے زائد ہو کر آتا ہے، جیسے نحو انتظر ما ان تجلس الامیر، امیر کے بیٹھنے تک آپ کیا کریں؟ انتظار کریں۔ تو یہاں پر ما ان تجلس الامیر، یہاں پر جو ہے الذی، یعنی یہاں پر یہ کہنا چاہتے ہیں جو ماء مصدریہ کا معنی ہے، یعنی امیر کے بیٹھنے تک آپ انتظار کریں، تو یہاں ما جو ہے ماء مصدریہ کے ساتھ ان کا زیادہ ہونے کی مثال ہے۔ آپ ان کو رکھے تب بھی وہی معنی ہوگا، نہ رکھے تب بھی وہی معنی ہوگا، اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح ان زائد ہو کر آتا ہے مع لما و مع لما، نحو لما ان جلست جلستو، جس وقت آپ بیٹھیں گے میں بیٹھوں گا، لما جلست جلستو، آپ ان کو رکھیں تب بھی وہی معنی ہے، نہ رکھیں تب بھی وہی معنی ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ ان جو ہے کبھی ماء نافیہ کے ساتھ، کبھی ماء مصدریہ کے ساتھ، کبھی لما کے ساتھ زائد ہو کر آتا ہے، یہ ان کے حوالے سے تھا۔ وَأَن، دوسرا ہے ان حروف زیادہ میں سے، تزاد مع لما، یہ لما کے ساتھ زائد ہو کر آتا ہے، نحو قوله تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ، زمانے کی جب ان کے لیے بشارت آ جائے، تو یہاں لما کے ساتھ ان کا زائد ہو کر آنے کی مثال ہے، یہاں ان کو رکھے تب بھی وہی معنی ہے، نہ رکھے تب بھی وہی معنی ہے۔ اور اسی طرح ان زائد ہو کر آتا ہے وَبَيْنَ وَاوِ الْقَسَمِ وَلَوْ، واو قسم اور لو کے درمیان، یعنی جملہ قسمیہ اور لو کے درمیان بھی ان زائد ہو کر آتا ہے، جیسے نحو وَاللَّهِ أَن لَوْ قُمْتَ قُمْتُ، یعنی قسم خدا کی اگر آپ اٹھیں گے میں اٹھوں گا۔ اب یہاں پر جو ہے واللہ اور لو، واو قسمیہ اور لو کے درمیان، شرط کے درمیان ان زائد ہو کر آنے کی مثال ہے۔ اب اس ان کو رکھے نہ رکھے اپنی مرضی ہے، ترجمہ وہی ہوگا جو رکھنے کی صورت میں ہے اور نہ رکھنے کی صورت میں، دونوں صورتوں میں ترجمہ ایک ہی ہوگا۔ وما، اور اسی طرح ما حروف زیادہ میں سے ہیں، تیسرا ہے مع، تزاد مع از، ما زائد ہوتا ہے از کے ساتھ ایک، و متا، متا کے ساتھ، و انا، انا کے ساتھ، و اینا، اینا کے ساتھ، و ان شرطیہ، اور ان شرطیہ کے ساتھ، یعنی ما جو ہے از، متا، انا، اینا و ان شرطیہ کے ساتھ زائد ہو کر آتا ہے۔ کما تقول، جیسے کہ آپ کہتے ہیں اذ ما تصم، اذ ما صمت صمتو، اذ صمت صمتو، اصل میں یہ تھا آپ روزہ رکھیں میں روزہ رکھوں گا، یعنی یہاں پر جو ہے ما جو ہے از کے ساتھ جو ہے زائد ہو کر آنے کی مثال ہے۔ وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِعُ، آپ اسی طرح باقیوں کا بھی مثال آپ فٹ کرتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ کہیں اذا تخرج اخرج، اسی طرح متى ما تذهب اذهب، ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، آپ اسی طرح ہر جو ہے مثالیں آپ پیش کریں، اینما تجلس اجلس، اینا کے لیے، ان شرطیہ کے لیے آپ اما ترین من البشر، تو اس طریقے سے آپ جو ہے اس کا یعنی ان کو مثالوں کے ذریعے سے فٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ما جو ہے اس کے ساتھ، متا کے ساتھ، انا کے ساتھ، اینا کے ساتھ، انہیں شرطیہ کے ساتھ زائد ہو کر آتا ہے۔ وَبَعْدَ بَعْض حروف الجر، اسی طرح بعض حروف جر کے بعد بھی یہ جو ما ہے زائد ہو کر آتا ہے، نحو قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رحمت کا یہ آنے کی جو نشانیاں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی رحمت ہے،
تو یہاں پر جو ہے فبما، دیکھو حرف جر کے بعد با حرف جر ہے، اس کے بعد فبما کے کر یہ ما جو ہے زائد ہو کر آنے کی مثال ہے۔ اور اسی طرح ولا حروف زیادہ میں سے ایک حرف لا ہے، قلیل یہ کم ہے، یعنی قلیل سے مراد یہ ہے کہ لا کا زائد ہو کر آنا باقی جو 6 حروف زیادہ ہے اس کی طرح نہیں ہے، یہ بہت کم موارد پر آتے ہیں لا زائدہ۔ وَتُزَادُ مَعَ الْوَاوِ بَعْدَ النَّفِي، یہ جو لا ہے حروف زیادہ میں سے، یہ نفی کے بعد واو کے ساتھ زائد ہو کر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نحو ما جاء زید ولا عمر، میرے پاس زید نہیں آئے، ولا عمر نہ عمر آئے۔ تو اب یہاں پر جو ہے ما جاء زید و عمر، نہ زید آئے نہ عمر آئے، دونوں ایک ہی بات ہے، یعنی میرے پاس زید نہیں آئے اور عمر بھی نہیں آئے۔ تو اب اس کو فرق نہیں ہے کہ آپ اس لا کو رکھیں تو منفی ہے، لا کو نکال دے تو مثبت جملہ، ایسا نہیں ہے۔ یعنی ما جاء زید، میرے پاس زید نہیں آیا، ولا عمر نہ عمر آیا، اور آپ اس کو لا کو گرا کر پڑھیں ما جاء زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر دونوں نہیں آئے، تو آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس لا کے ہونے اور نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ نفی کے بعد آنے کی مثال ہے، واو زائدہ کے بعد، وَتُزَادُ مَعَ الْوَاوِ بَعْدَ النَّفِي، واو کے بعد نفی میں زائد ہو کر آتا ہے، یہ لا زائدہ نفی، کلام نفی میں یعنی۔ وَبَعْدَ عَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ، اسی طرح عن مصدریہ کے بعد بھی لا زائد ہو کر آتا ہے، جیسے نحو قولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما منعک الا تسجد اذا امرتک، آپ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا؟ تو اللہ تسجد اذا امرتک میں ما منعک ان تسجد اذا امرتک، آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو یہاں پر اللہ جو ہے زائد ہو کر آیا ہے، یہ جو ہے ما منعک میں ما مصدریہ کے بعد، یعنی وبعد عن المصدریہ، عن مصدریہ کے بعد لا کا زائد ہونے کی مثال ہے۔ اصل میں ما منعک ان تسجد اذا امرتک تھا۔ وقبل القسم، کبھی کبھار قسم سے پہلے لا زائد ہو کر آتا ہے، جیسے کہ قولی تعالیٰ لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا، اقسم میں قسم نہیں کھاتا، تو یہ ہے۔ اب یہاں پر بھی لا زائد ہو کر آنے کی مثال ہے۔ وقبل القسم، قبل القسم جو ہے زائد ہو کر آتے ہیں، بمعنی اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، اصل میں یہ ہے لا اقسم، یعنی لا اقسم یعنی میں قسم کھاتا ہوں، چاہے اس لا کو رکھے یا نہ رکھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اس لیے۔ اور حروف زیادہ میں سے وَأَمَّا مِن والبا واللام، یہ تینوں فقط تقدم ذکرها فی حرف الجر، یہ حرف جر میں من زائدہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، با زائدہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور لام زائدہ کے حوالے سے ہم نے حروف جر میں بیان کیا ہے۔ فلا نعیدها، اب اس کو ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے، حروف جر کے اندر موجود ہے۔ اسی القسم الثالث حرف تھا، اسی میں پہلا با تھا، اس کے جو با من لام، اسی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو وہاں پر ایک ایک لام من با زائد ہے، وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فصل حروف المصدریہ، ہماری بحث حروف مصدریہ میں ہے، اور اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔